اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، لَيْلَةُ الْقَدْر 1000 مہینوں سے افضل۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، لَيْلَةُ الْقَدْر کے اندر آئندہ سال ہونے والے تمام احکامات نافذ کیے جاتے ہیں، وہ تمام لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ کچھ وجوہات لَيْلَةُ الْقَدْر کے اندر رکھی گئی ہے۔ لَيْلَةُ الْقَدْر، قدر کا معنی ہوتا ہے قدر، اور اس کا معنی بلندی کا بھی ہوتا ہے۔ لَيْلَةُ الْقَدْر کے اندر قرآن مقدسہ کو نازل کیا گیا، لوح محفوظ سے دنیائے آسمان پر نازل کیا گیا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس کے اندر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل کیا گیا۔ اور قدر کا معنی ہوتا ہے تنگی۔ اس رات کے اندر فرشتے زمین پر تشریف لے آتے ہیں اور زمین تنگ ہو جاتی ہے، اور اس لیے کوئی جگہ نہیں بچ پاتی ہے، اس لیے اس کا معنی قدر رکھا گیا ہے۔ اور جو اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے اندر گزار دیتا ہے، وہ حالات حقیقت کے اندر وہ قدر پا لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے، وہ مقبول بارگاہ بن جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جب انبیاء کرام نے جب دیکھا سنا کہ اس رات کے اندر اتنے بھی رکھا گیا ہے، بنی اسرائیل کے اندر لوگوں کی عمریں بڑی رہا کرتی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر لوگوں نے اور صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قوم بنی اسرائیل کے تذکرے سنے ہیں، انہی کے نام اور کے تذکرے سنے ہیں، ہر طرح سے ان کی عمریں لمبی ہوا کرتی تھی، مگر ہر طرح سے وہ کامیاب رہا کرتے تھے۔ ہماری امت کے اندر لوگوں کی عمریں کم ہے، ہم کچھ کر نہیں پاتے ہیں، کچھ رات کو سوتے ہیں، آدھی زندگی ایسے گزر جاتی ہے، کچھ دولت کمانے کے اندر چلی جاتی ہے، کچھ کھانا پکانے اور کھانے کے اندر چلی جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے ہماری عمریں کم رکھی گئی ہے تاکہ ہم بنی اسرائیل سے کم تر رہیں، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں جو اس رات کے اندر جو بندہ اللہ تبارک و تعالی ليلة القدر عطا کی ہے، ليلة القدر کو پا لیتا ہے، اس رات کے اندر عبادت و ریاضت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اپنی قضا نماز ادا کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی 83,004 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا کر دیتا ہے۔ ليلة القدر کے اندر حضرت جبریل اور زمین پر تشریف لے آتے ہیں، ان کے ساتھ میں فرشتوں کی جماعت بھی ہوتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں جب جبریل فرشتوں کے ساتھ میں زمین پر آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں اور لوگوں کی بخششیں لکھ دیتا ہے، جو عبادت و ریاضت کے اندر کر دیتا ہے، ان کے لیے اور تو سلامتی رکھی ہے۔ اور اس رات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وجوہات بیان کی گئی ہے، جو صبح سورج نکلنے سے پہلے چمکنے تک عطا کی گئی ہے، جو کوئی گڑ گڑائے اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور تو جو گناہوں سے معافی طلب کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیوانوں، حضرت عبید بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وجوہات رکھی ہے، لوگوں کو معافی تلفی اور گناہوں سے نجات عطا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا پروانہ عطا کر دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیوانوں، اور حضرت سمعون جو بہت بڑی ولی گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دولت سے بھی نوازا تھا، اور تمام تر عبادت و ریاضت کے اندر گزارا کرتے تھے۔ جب کفار ہنجار نے جب اس بیوی سے کہا اور اس بیور کہا کہ یہ کیا کیا عمل کرتا ہے، ان کی کون سی ناکامی ہے، ان کو ڈھونڈ کر کے لاؤ، ہم آپ کو بے تحاشا آپ کو انعامات سے نوازیں گے، طرح طرح کی دولت عطا کر دیں گے، طرح طرح کے پیسوں کے ڈھیر لگا دیں گے، انبار لگا دیں گے۔ جب اس عورت بیوی بے وفا بیوی نے جب حضرت سمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتے تھے، تب ان کو رسیوں سے باندھ دیا، تب دیکھتے ہیں ایک جھٹکے کے اندر وہ رسیوں کو توڑ دیتے ہیں، اور پوچھا
یہ کیا کیا؟ میں آپ کی طاقت کو آزما رہی تھی. وہ بیوہ اور بے وفا بیوی کہتی ہے کہ میں آپ کی طاقت کو آزما رہی تھی, پھر بھی انہوں نے اپنا جو ہتھکنڈا نہ چھوڑا, مگر کفار کے کہنے پر پھر کچھ ایام گزرنے کے بعد میں حضرت سمعون رضی اللہ تعالی عنہ کو اور زنجیروں سے چکر دیتے ہیں. جب وہ زنجیروں کو حرکت دیتے ہیں اور زنجیروں کی کڑی کو ایک ایک الگ کر دیتے ہیں, پھر پوچھا یہ کیا ہے؟ پھر بھی میں آپ کی آزمانا چاہتی تھی کہ کتنی طاقت رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنی طاقت عطا کی ہے, اس طاقت کی بنا پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو کچھ اور کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, اسی بنا پر کرتے ہیں. تو اس بے وفا بیوی کہتی ہے میں تو آج مار رہی تھی. کچھ وہ حضرت سمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہہ دیتے ہیں میرے زلف عنبری ہے اور گیسوئے ہیں, مگر ان کو حرکت نہ دینا. ان کو خامی تو مل گئی, اور بے وفا بیوی اور جب سوتے ہیں ان کو بالوں 8 بالوں سے ان کو چارپائی کے ساتھ جکڑ دیتی ہے اور کفار کے حوالے کر دیتی ہے. کفار ہنجار نے سفارش کر کے صفا کر کے ان کو ناک کان کاٹ دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حضرت سمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑ گڑاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کو. اور جب غضب آتا ہے, جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پر آسمان کی پر سے بجلی اور آسمان گرا دیتا ہے اور وہی خاکستر ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتیوں ایسے طرح سے ان کو آزمایا گیا ہے, پھر بھی اپنے حسن کو نہ چھوڑے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رجوع لائے اور عبادت و ریاضت کرے. اور جو راتیں عطا کی گئی ہے اسی وجہ سے عطا کی گئی ہے تاکہ ہم گناہوں سے ان پر سیاہی پھیر کر کے نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیوانوں, جو یہ راتیں عطا کی گئی ہے ہم اس کی قدر کریں, ان کو جانیں.